بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ کچھ دنوں سے بہت خبریں، بہت قیاس آرائیاں، رومرز تھیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اسی ڈیل کے تحت بشرا بی بی جیل سے باہر آئی ہیں، اور عمران خان بھی کوئی سخت بیان نہیں دے رہے، ان کا لب و لہجہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے۔ شاید تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کو اور اس کے بعد جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے اس کو قبول کر لیا ہے۔ یہ تمام تر رومرز تھے، لیکن آج عمران خان نے جو باتیں کی ہیں ڈیورنگ ہیئرنگ آف 190 ملین پاؤنڈ کیس، وہاں پر ان کی فیملی موجود تھی، وہاں پر ان کے وکلاء موجود تھے، صحافی بھی آبویسلی موجود تھے، لیکن صحافی چونکہ اس طرح سے باہر آ کے چیزوں کو رپورٹ نہیں کر سکتے، کچھ پابندیاں ہیں اور عمران خان کے بیانات جو ہے وہ نہیں چل سکتے، تو صرف جو ان کی فیملی ہے عمران خان صاحب کی اور جو وکلاء ہیں وہی باہر آ کر جو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ تو آج بہت سخت پیغام، بہت سخت سٹیٹمنٹ عمران خان کی جانب سے آئی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان میں موجودہ جو جمہوریت کا حال ہو چکا ہے اس کی بھی بات کی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ موجودہ حکومت نے سپریم کورٹ کا کیا حال کر دیا ہے اور کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر عمران خان نے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس پر بھی بہت زیادہ ایک دبنگ انداز میں بات کی ہے، اور بہت انہوں نے جو ہے وہ کھل کر اس پر اپنا رد عمل بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ تمام تر جو ایک رومرز تھے، جو افواہیں تھیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی، جس کے بعد عمران خان کوئی بات نہیں کر رہے، تو وہ تمام افواہیں آج دم توڑ گئی ہیں، وہ رومرز آج ختم ہو گئے ہیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ عمران خان کے بیانات کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن آج جب ان کی فیملی، ان کے وکلاء کی موجودگی میں عمران خان نے جو پیغام دیا وہ جب رپورٹ ہوا ہے، انفیکٹ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر تو رپورٹ نہیں ہوا، لیکن سوشل میڈیا پر یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں ان کی فیملی کے حوالے سے اور وکلاء کے حوالے سے۔ کیا انہوں نے بات کی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور مریم نواز جنیوا روانہ ہوئی ہیں، اور وہ بھی ایک چارٹرڈ پلین سے، ایک نجی طیارے کے ذریعے وہ روانہ ہوئی ہیں جنیوا، اور نواز شریف بھی لندن اور امریکہ یاترا کے بعد اب جنیوا پہنچ گئے ہیں، تو باپ بیٹی وہاں پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے بھی کچھ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ مریم نواز اپنے علاج کے لیے گئی ہیں، چیک اپ کے لیے گئی ہیں، اپنے گلے کے چیک اپ کے لیے گئی، تو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں، ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھیں۔ اصل معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں، اس بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، عمران خان کے بیانات رپورٹ نہیں کیے جاتے، پابندی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج اس کا گلہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ تک جو آج اخبارات پہنچے ہیں میں نے دیکھا کہ میرا کوئی بیان رپورٹ نہیں کیا گیا، بالکل بلیک آؤٹ ہے، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں بالکل بلیک آؤٹ چل رہا ہے، کوئی بھی سٹیٹمنٹ، کوئی بیان عمران خان سے جو منسوب ہوتا ہے وہ رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ اس پر بھی بہت زیادہ شکایتیں اور گلے عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ موجودہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے ذریعے اور جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے اس کے ذریعے سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک دراڑ جو پہلے موجود تھی سپریم کورٹ کے اندر، اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا گیا ہے آئینی بینچ بنا کر۔ انہوں نے کہا کہ کسی ملک میں بھی جمہوریت قائم نہیں رہ سکتی اگر عدلیہ پر اس طرح کی قدغنیں لگا دی جاتی ہیں، اور حکومتیں جس طرح سے عدلیہ کو کنٹرول کیا ہے یا کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے الیکشن چوری ہوا، فارم 47 اور فارم 45 کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے فارم 47 کی حکومت وجود میں آئی، اور اس سے پہلے انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہوئیں، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کے جو نامینیشن پیپرز تھے الیکشن کے وہ چھین لیے گئے، تمام تر یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے اب ان تمام تر جرائم کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آئینی ترمیم لائی اسی لیے گئی ہے تاکہ اپنے تمام تر جرائم کو چھپا سکیں۔ اگر یہ آئینی ترمیم نہ لے کر آتے تو پھر الیکشن کھلتا، الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ ری وزٹ ہوتے اور ان کے تمام تر جرائم سامنے آ جاتے۔ پھر عمران خان صاحب نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، یہ بالکل اندرونی معاملہ ہو سکتا تھا اگر
آرمی چیف جو ہے وہ نیوٹرل ہوتے، آرمی چیف اگر غیر سیاسی ہوتے یا جو ان کا آئینی کردار ہے وہ اس آئینی کردار میں رہ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے تو بالکل یہ ان کا اندرونی معاملہ ہوتا. لیکن موجودہ حالات میں کہ جہاں پر جو حکومت ہے ان کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ آئینی ترمیم کر رہی ہے، تو اسی طرح سے آرمی چیف اور یہ موجودہ حکومت دونوں ایک دوسرے کو تحفظ دے رہے ہیں. ایک ایسا آرمی چیف جو نیوٹرل نہ ہو، وہ ایک ناجائز حکومت کو تحفظ دے رہا ہو، تو پھر یہ ایکسٹینشن بالکل بھی ادارے کا اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، جب یہ ایکسٹینشن والا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ بیانات اس طرح کے رپورٹ کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو لیڈرز ہیں ان سے منسوب، کہ شاید تحریک انصاف نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تحریک انصاف نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے تو تحریک انصاف اس پر کچھ نہیں بولے گی، کچھ نہیں کرے گی. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے. اندرونی معاملہ صرف اس وقت ہو سکتا تھا اگر آرمی چیف ایک نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہوتے، اگر وہ غیر سیاسی ہوتے، جس طرح سے دیگر ممالک میں ہوتا ہے کہ ایک پروفیشنل انداز میں آرمی چیف اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آرمی چیف کیا کر رہے ہیں؟ ایک ناجائز حکومت کو تحفظ دے رہے ہیں، اور موجودہ حکومت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے کر اپنی بقا کے لیے کام کر رہی ہے، اپنی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہی ہے. اور آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی اسی لیے گئی ہے تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن کو یقینی بنا سکے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پورا گیم پلان ہے جس کے تحت کام کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے احتجاج کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری تحریک انصاف کو، پوری جماعت کو یہ کہتا ہوں کہ وہ احتجاج کی تیاری کریں، ایک فل فلیج احتجاجی تحریک چلے گی اس پر. اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ہمارے یونین کونسلز کے لیڈران ہیں، جو ممبران ہیں، وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. جو امیدواران یا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو اس میں شرکت نہیں کرے گا احتجاج میں، تو پھر ہم انہیں الیکشن میں دوبارہ ٹکٹ نہیں دیں گے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو قیادت ہے اس احتجاج کی، وہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، بلکہ ایک جوائنٹ لیڈرشپ اس احتجاج کو لیڈ کرے گی. اب پہلے تو یہ تھا نا کہ علی امین گنڈاپور کے ہاتھ اس کی قیادت سونپ دی گئی. پھر علی امین گنڈاپور جب اسلام آباد پہنچ کے کے پی ہاؤس چلے گئے، بہت سے اس حوالے سے سوالات بھی اٹھائے گئے ان کے کردار کے حوالے سے کہ کیا وہ دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہیں. پھر جب وہ لاہور نہیں پہنچے تھے، لیٹ پہنچے تھے، تو تب بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، بہت سے سوالات اٹھائے گئے. تو اب کی بار عمران خان نے کہا ہے کہ ایک جوائنٹ لیڈرشپ اس احتجاج کی جو ہے وہ قیادت کرے گی. پھر عمران خان نے کہا کہ میں ملک سے نہیں بھاگوں گا، میرا نام چاہے آپ مستقل طور پر ECL میں ڈال دیں. یہ عمران خان صاحب، اور یہ اس چیز کا اظہار وہ پہلے بھی بارہا کر چکے ہیں. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے ملک سے باہر نہیں جانا، اگر جانا ہوتا تو میں کب کا چلا گیا ہوتا، ان سے ڈیل کر کے میں کب کا چلا گیا ہوتا باہر. اب بھی عمران خان نے کہا ہے کہ میرا نام چاہے مستقل آپ ECL میں ڈال دیں، مجھے ملک سے باہر نہیں جانا، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرے کوئی اثاثے باہر نہیں ہیں، میں کوئی نواز شریف یا زرداری نہیں ہوں جو ڈیل کر کے باہر بھاگ جاؤں گا. اور دیکھیں اس حوالے سے مختلف جو حکومتی نمائندگان ہیں نا، ان کی جانب سے بیانات بھی آ رہے ہیں، مختلف سٹیٹمنٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے. خصوصاً خواجہ آصف صاحب نے تو 2 سے 3 مرتبہ یہ بات کر دی ہے کہ باہر سے جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، مختلف ممالک کی جانب سے پریشر ڈالا جا رہا ہے عمران خان کے رہائی کے حوالے سے، لیکن یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ باقاعدہ طور پر عمران خان نے کہا. تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو آفرز دی گئی تھیں، اور یہ صرف باہر سے نہیں بلکہ ملک کے اندر سے بھی یہ آفرز دی گئی تھیں، اور بہت جو ہے وہ مقتدر حلقوں کی جانب سے یہ آفرز دی گئی تھیں. پہلی آفر تو یہ تھی کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں اور جا کر اپنی زندگی آرام سے گزاریں، کچھ سال آپ وہاں پر گزاریں، جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان میں آپ کے حق میں، تحریک انصاف کے حق میں، تب دیکھیں گے کس طرح سے آپ کو واپس لے کے آنا ہے. اس کے بعد پھر ایک دوسری آفر بھی عمران خان کو دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ہم آپ کو جیل سے باہر نکال دیں گے، آپ جو ہے وہ 2 سال 3 سال آپ خاموشی سے بیٹھیں، آپ جو ڈرائنگ روم کی سیاست کریں، آپ کوئی احتجاجی سیاست یا کوئی مزاحمتی سیاست نہ کریں، اس حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کریں، تو آپ کو جیل سے باہر نکال دیں گے، آپ کے کیسز ختم کر دیں گے. اس پر بھی عمران خان نے ریفیوز کر دیا. پھر انہیں تیسری آفر ایک اور دی گئی کہ آپ کو ہم جیل سے باہر نکال سکتے ہیں، آپ باہر آ جائیں اور اس قومی حکومت کا حصہ بن جائیں. قومی حکومت کا حصہ بننے سے مطلب کہ عمران خان کو، تحریک انصاف کو کچھ وزارتیں مل جائیں گی،
ان کے 2-3 لوگ جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہو جائیں گے، تو یہ عمران خان کو آفر دی گئی کہ آپ قومی حکومت کا حصہ بن جائیں تو آپ کو پھر بھی ہم جیل سے نکال دیں گے، لیکن عمران خان نے اس کو بھی ریفیوز کیا۔ اور یہ کوئی معاملہ پرانا نہیں ہے، یہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے لیے یہ آفر تھی، آن دا ٹیبل یہ آفر تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں۔ پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر عمران خان سے ملنے کے لیے گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم اور آپ مل کر حکومت بناتے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے، لیکن عمران خان نے اس کو ریفیوز کیا۔ عمران خان نے کہا کہ نہیں، مجھے اس طرح کی حکومت نہیں چاہیے، جس کو وہ ایک ناجائز حکومت کہہ رہے تھے، ناجائز طریقے سے الیکشن جیتنا کہہ رہے تھے، ان کے ساتھ وہ کیسے مل کر حکومت بنا سکتے تھے۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی 2 غلطیاں تسلیم کی۔ وہ 2 غلطیاں کون سی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میری اپنی حکومت کی جب 2018 میں حکومت بنائی گئی تھی تو 2 میں نے غلطیاں کی تھیں جس کا انجام بھگتنا پڑا، جس کا نقصان جو ہے وہ بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ہوا۔ اس میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ یہ میری ایک بڑی غلطی تھی، اس کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کا جو ہے وہ نقصان الٹیمیٹلی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2018 میں ہم نے جو حکومت بنائی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے جو حکومت بنائی تھی وہ نہیں بنانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ایک کمزور حکومت تھی اور وہ کمزور حکومت بنا کے بہت سے کمپرومائز ہمیں کرنا پڑے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب 2018 میں حکومت بنی تھی تو کس طرح سے لوگوں کو پورا کیا گیا تھا حکومت بنانے کے لیے، جہانگیر ترین جہازوں کے ذریعے بندے لے کر آئے تھے اور اس طرح سے حکومت بنائی گئی تھی۔ پھر جب کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا تو پھر اوپر سے پریشر ڈلوایا جاتا تھا، تو یہ تمام تر چیزیں ہوئی تھیں اور عمران خان کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی کہ اس وقت ہم نے کمپرومائز کیا، ایک کمزور حکومت ہم نے بنا لی، ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ان کی جانب سے کنفیس کیا گیا ہے کہ یہ 2 غلطیاں انہوں نے کی تھیں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے قوم کے نام پیغام دیا عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جہاں تک میری ذات کی بات ہے تو میری دونوں بہنوں کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے علاوہ میری بیوی بشا بیوی کو ناجائز کیسز بنا کر ناجائز طور پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھانجا 1.5 سال سے ملٹری قید میں ہے۔ حسان نیازی کی بات کر رہے تھے کہ وہ 1.5 سال سے ملٹری قید میں ہے اور وہاں پر ناحق سزا بھگت رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح میں بھی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں تک میری ذات کی بات ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قوم کو خود بھی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا، کیونکہ بغیر جدوجہد کی آزادی نہیں ملتی اور اپنے حقوق نہیں ملتے، تو اس حکومت سے آزادی کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی، جدوجہد بھی کرنا پڑے گی، اور عوام کو خود جو ہے وہ اپنے حقوق کی آزادی کی جنگ لڑنا ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عوام کے لیے پیغام دیا ہے، قوم کے لیے۔ تو اب دیکھیں بہت سی ایسی جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ جی شاید عمران خان نے کمپرومائز کر لیا ہے، عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے جس کے تحت بشا بیوی جیل سے باہر آ گئی ہیں اور عمران خان بھی کوئی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، تو آج کی سٹیٹمنٹ سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے، بلکہ تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ اپنے نظریے پر کھڑی ہے، اپنی آئیڈیالوجی پر کھڑی ہے اور اسی پرنسپل سٹانس کے ساتھ وہاں پر موجود ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے اور یہ جو اقدامات کر رہی ہے یہ ناجائز ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو بالکل بھی انڈورس نہیں کرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح سے میرے بیانات کو رپورٹ نہیں کیا جاتا یہ بہت غلط ہے، کیونکہ میں جو قوم کے نام پیغام دیتا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ میری قوم تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرمپ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی کہ جناب ٹرمپ آ گئے ہیں تو عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، اس حوالے سے بھی عمران خان سے جو ہے وہ سوال کیا گیا، تو عمران خان نے کہا کہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں چاہیے، اور نہ ہی عمران خان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی ٹرمپ کے آنے سے کوئی فائدہ ہوگا، لیکن ایک چیز کی خوشی کا اظہار انہوں نے کیا کہ جس طرح سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن موجودہ حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کر رہی تھی، اور جو بائیڈن حکومت کی جو پالیسی تھی وہ پالیسی ختم ہو جائے گی، اور جو ٹرمپ ہیں ان کی جو نئی پالیسی ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کے اگینسٹ نہیں ہوگی۔ یہ عمران خان کی جانب سے ایک امید کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن آبویسلی جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگ ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ یا جو انتظامیہ آئے گی ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی ہیں۔ زلفی بخاری نے بھی جو ہے وہ کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ
بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کریں گے، اور اس کے علاوہ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کہا تھا وہ بات کریں گے. تو obviously یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، یہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں، اس حوالے سے تو بات ہونی چاہیے، لیکن جو ریلیف ہے وہ پاکستان میں عدالتی نظام کے تحت ہی ملے گا عمران خان کو، اور اس کا عمران خان نے بھی جو ہے وہ والہانہ اظہار بھی کیا ہے. اچھا، دوسری جانب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب وہ جنیوا گئی ہیں جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ چارٹرڈ پلین کے ذریعے جنیوا گئی ہیں. ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ، جس صوبے میں غربت بھی ہے، جس صوبے میں جو ہے وہ بے روزگاری بھی ہے، جس صوبے کے لوگوں کو جو ہے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اس کی وزیر اعلیٰ ایک چارٹرڈ پلین کے ذریعے، کمرشل فلائٹ نہیں، چارٹرڈ پلین کے ذریعے وہ جنیوا گئی ہیں. اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف جو کہ یہاں سے دبئی، اس کے بعد لندن، پھر امریکہ گئے تھے، وہ بھی اب جنیوا پہنچ گئے ہیں. تو بتایا تو یہ گیا ہے کہ مریم نواز نے اپنے گلے کا چیک اپ کرانا تھا، اس وجہ سے وہ جنیوا گئی ہیں، لیکن یہ چیزیں، یہ لاجکس جو ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھیں. بہت سے ریومرز بھی ہیں، خبریں بھی ہیں، ابھی ان کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں بھی تھیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لندن سے جب میاں نواز شریف گئے تھے امریکہ، تو وہ اسی سلسلے میں گئے تھے کہ وہاں پر انتخابات تھے، پریزیڈنشل الیکشنز تھے، اور اب ٹرمپ کے آنے کے بعد آبویسلی موجودہ حکومت کو تھوڑی بہت پریشانی تو ہوگی، اور اب وہ اپنی سپیس بنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کوشش کر بھی رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں کچھ ملاقاتوں کے لیے مریم نواز اور نواز شریف جو ہے وہ جنیوا میں موجود ہیں، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف امریکہ میں بھی موجود تھے. ابھی یہ تمام تر خبریں موصول ہو رہی ہیں، ابھی میچیور نہیں ہے، لیکن آبویسلی چیزیں سامنے آئیں گی، جب انفولڈ ہوں گی تو اس بارے میں حقیقت بھی سامنے آ جائے گی، اور جو بھی حقیقت ہوگی اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.